السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کو مخصوص صدیقی کا سلام عرض ہے۔ تیسرے سیگمنٹ میں ہم موجود ہیں۔ بہت امپورٹنٹ باتیں چل رہی ہیں۔ یہ باتیں اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ ہم اپنی جنریشن کو ہم دین پر قائم رکھنے کے لیے یہ باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ناظرین، جس طرح سے پتہ ہے، ابھی مفتی صاحب کہنے لگے کہ 100 سال 200 سال پہلے بہت سارے عرب امریکہ میں بھی اور جتنے یہ اسپینش کنٹریز ہیں یہاں آئے تھے، اور اس نیت سے آئے تھے کہ یہاں دین پھیلے۔ ٹرکی سے یہاں پہ 100 سال پہلے یہاں نیو یارک میں، بoston میں بہت سارے مساجد ملتے ہیں۔ صرف ان کی یہ نیت تھی کہ وہ دین پھیلائے، لیکن یہی ان کے بچے ضم ہو گئے۔ ان کی کلر وائٹ ہوتا تو پھر وہ اب مسلمان بھی نہیں رہے، اب یہیں کے ہو گئے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہم آئے ہیں یہاں پر اور بچوں کو ساتھ لے کے آئے ہیں، یا ہم یہاں آ کر بچوں کہ اللہ تعالیٰ بچے ہمیں عطا کرے ہیں، ان بچوں کی فکر بہت ضروری ہے، اور خود اپنی فکر کرتے ہوئے اہل عیال کی، جس طرح سے قرآن کی صورت مفتی صاحب نے پڑھی ہے، اپنے آپ اپنے اہل عیال کو اس جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر ہوں گے اور انسان کی باڈی ہوگی، اس سے بچانا ہم پر ذمہ داری ہے۔ اور کس طرح سے ہم اپنے بچوں کو بچائیں، یہ ہمارے بچے جو ایمان رکھ کر بڑے ہو کر پھر وہ یہاں کا اتنا بڑا اٹریکشن ہے، ان کا قصور نہیں ہے بچوں کا، کیونکہ آپ انہیں اس ماحول میں بھیج رہے ہیں جو ماحول بہت گندا ماحول ہے، بہت آزاد ماحول ہے، ان کو بھیج رہے ہیں۔ یقیناً وہ چیزیں زیادہ ٹائم وہاں پہ گزارتے ہیں تو وہ سیکھیں گے، لیکن آپ پر ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی، اپنے اہل و عیال کی، اپنی فیملی کی، اپنی بیوی کی فکر کریں، ان کو دین کا ماحول گھر میں دیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہم غور کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خود جو ہے مکے کی زندگی میں 13 سال کے جو آیت، قرآنی آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں، وہ ایمان 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 کی پختگی کے لیے ہی کیے ہیں، کوئی احکامات نہیں تھے۔ تو ہم بھی پہلے 10 سال بچوں کے ایمان پر محنت کریں، اور ایمان ان کو بناتے جائیں۔ ایمان ان کی پختہ ہونے کے بعد وہ خود سمجھدار ہوں گے، پھر آپ انہیں بتائیے نماز پڑھنا فرض ہے، اور یہ جھوٹ بولنا فرض ہے، اور جھوٹ بولنے سے بچیے، غیبت کرنے سے بچیے۔ یہ سارے چیزیں جو احکامات جو ہے مدنی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں نازل کیے، تو پہلا ایمان بنائیے، اپنے آپ کا ایمان بنائیے، اپنے بیوی کا، بچوں کا ایمان بنائیے، پھر دوسروں کو بھی ترغیب کیجیے۔ مفتی صاحب بتائیے کہ کس طرح سے ہم دعوت اپنے گھر سے ہی شروع کر کے دوسروں کی بھی فکر کر سکتے ہیں۔ آج کل جو مساجد آپ نے کہا 150 کم و بیش مساجد ہیوسٹن میں موجود ہے، پہلے کے جو 100 سال 200 سال پہلے آ کے ان لوگوں نے بھی مساجد بنائی تھی، چند مساجد بنائی تھی۔ وہ مساجد آپ نے کہا کہ وہ اب مسجد نہیں رہی، وہ بلکہ دوسری چیزیں اس میں ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے۔ کیا ہمیں بھی فکر نہیں کرنی چاہیے؟ یہ اتنے شاندار مساجد تو بنا دی ہیں ہم نے، لیکن ہمارے بچے اگر وہ مسجد کو آباد کرنے والے نہیں ہیں، یا وہ اپنے بچوں کو دین نہیں سکھائیں گے، تو یہ مسجد بھی ویران ہو جائیں گی۔ اس کی فکر کیسا کرنی چاہیے، بتائیے۔ دیکھیے، اس میں 3 چیزیں ہیں۔ ایک، جو سب سے پہلے ہم اس بات کو اپنے آپ کو لیں کہ ہماری کامیابی دین میں ہے۔ یہ چیز اگر آئے گی تو سب کام آسان ہوں گے۔ ہم نے سوچا یہاں کے کلچر کو اپنائیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، ہم نے سوچا یہاں ہم اچھا جاب کریں گے تو ہمارے پاس پیسے ہوں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، تو اس کی وجہ سے پوری انرجی اسی میں لگتی ہے۔ لیکن یہاں کے کلچر سے، یہاں کے رہ کر، یہاں کے پیسوں سے کامیابی اللہ نے قرآن میں نہیں بتائی ہے۔ قرآن میں چاہے یہاں رہیں چاہے کہیں بھی رہیں، اگر دین پہ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کامیاب ہیں۔ کہا ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اگر نہیں ہیں ہم تو چاہے
کچھ بھی ہو ہمارے پاس وہ ناکامی میں، یہ ایک پہلی اہم چیز ہے۔ دوسری چیز، ہم جو ہے پریکٹیکل کریں، صرف باتیں نہ کریں۔ جیسے آپ جس سے بھی پوچھو، کوئی یہ نہیں کہتا کہ مجھے نہیں معلوم ہے، کہتا ہاں مجھے معلوم ہے، میں بخاری بھی پڑھتا ہوں، میں مسلم بھی پڑھتا ہوں، میں قرآن بھی پڑھتا ہوں، میں ترجمہ بھی پڑھتا ہوں، لیکن عملی طور سے بالکل نہیں۔ بھئی پڑھنے کے لیے دین نہیں ہے، عمل کرنے کے لیے دین ہے۔ جی پڑھنا اچھی چیز ہے، پڑھو گے تو عمل کرو گے، لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا ہے۔ لوگوں نے سمجھا میں پڑھتا ہوں تو کام چل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی دکھایا اپنی زندگی کی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ تھوڑا سا بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، جی جی دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد پوچھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو ہماری ماں ہیں، جی جی تو انہوں نے صرف 2 لفظوں میں جواب دیا، کانا خلق القرآن، کہا کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کی زندگی تھی۔ اب دیکھیے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیونکہ 63 سال کی زندگی ہے، اگر بتاتے چلیں ایک ایک چیز تو ہمیں جو ہے سالوں لگ جائیں گے، لیکن یہی حکمت ہے دین کی، یہی بصیرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ پوری زندگی اس کی قرآن کی زندگی تھی، مطلب پوری باتیں آ گئی، 63 سال کی پوری زندگی کا نچوڑ بتا دیا کہ ہم اگر قرآن کی زندگی اپنائیں گے تو ہماری زندگی بھی زندگی رسول ہو سکتی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسوہ حسنہ چھوڑا کہ بھئی ہمیں ان کی زندگی کو اپنانا ہے۔ خود اللہ نے کہا نا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملے اس کو لے لو۔ اللہ کریں، دیکھو آرڈر کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ دل چاہا تو لے لو۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ اگر جو چیز منع کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو چھوڑ دو۔ تو قرآن کہہ رہا ہے وَإِن تُطِيعُوهُ وَتَهْتَدُوا، کہ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جی تبھی کامیاب ہوں گے۔ جی تو اس طرح سے بے انتہا، میں نے کہا نا کہ بات کریں تو لمبی ہوگی بات، تو ہمارے پاس مختصر ٹائم ہوتا ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ عملی طور سے کر کے دکھائیں۔ صرف مجھے معلوم ہے کر کے ہم بیٹھے رہیں گے تو نہ بچے دین پہ آئیں گے، نہ ہماری زندگی میں دین آئے گا۔ اور تیسری چیز جو ہے، شیطان ورغلاتا ہے، کیسے ہوگا، مطلب بے چینی، گھبراہٹ، اسٹریس کہ ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم نے کبھی نہیں کیا، لیکن اللہ سے مانگیں گے اور یقین رکھیں گے کہ ہم شروع کریں گے تو اللہ ہماری مدد کریں گے تو آسان ہو جائے گا۔ انشاءاللہ۔ اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ میں کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کوئی تکلیف ڈالتا ہی نہیں۔ جی اب اللہ کہہ رہے ہیں تو اللہ جھوٹ نہیں بولتے نا، قرآن جھوٹ نہیں بولتا، تو ہماری طاقت کے حساب سے یہ دین بنا ہے، یہ دین ہم سے باہر نہیں ہے، لیکن ہم کرنا چاہیں گے تو، نہیں کرنا چاہیں گے تو کچھ بھی نہیں۔ تو ہم جو ہے شروع کریں اور اللہ سے دعا کریں، جیسے کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ ارادہ کرے کہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا، اور اللہ سے دعا کرتے اسٹارٹ کرے، آسان ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی جو ہے 99.9 قرآن ہی نہیں پڑھتے ہیں لوگ، وہ سمجھتے ہیں قرآن جو ہے صرف شادی میں تحفے میں دینے کے لیے، یا تو کوئی مر جائے تو ان کی قرآن خوانی کے لیے۔ اللہ ہم سب کو عقل سلیم دے کہ ہمیں قرآن پڑھنا ہے، قرآن پڑھیں گے تو ہماری زندگی قرآن والی بنے گی، ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کو سمجھیں گے تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں قرآن میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہدایات تھے وہ ہمیں معلوم ہوں گے، تبھی جا کے ہمارا جو ہے پورا زندگی کا جو پورا ہمارا پلان ہے سب اکارڈنگ ٹو قرآن ہوگا۔ جی تو اسی لیے اس کی طرف ہمیں توجہ دیں گے، تینوں چیزوں کا ہم خیال رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کریں گے۔ جیسے میں نے کہا پہلی چیز کہ ہم کیا کہتے ہیں شروع سے ہی اس کو لینے کی کوشش کریں، اور پڑھیں تو عمل بھی کریں، اور تیسرا جو ہے دعا بھی کریں انشاءاللہ۔ اور جیسے پہلا میں ساری وہ چیز بھول رہا ہوں کہ یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی دین میں ہو تو ہی کامیابی، اور کامیابی اسی میں۔ اب دیکھو صحابہ اگر دیکھا جائے تو ان کی زندگی پہلے، اسلام سے پہلے بالکل جانورانہ زندگی تھی۔ جی جی جب اسلام آیا تو اللہ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ مجھ سے ڈرتے ہیں، وہ مجھ سے دلی تعلق رکھتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، اسی کی وجہ سے یہ آنا ہے۔ تو ہم جب ان کی زندگی کو دیکھیں گے، جب وہ کوئی قوم، کوئی برادری، کوئی حکومت ان کو لینے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن دین آیا تو ساری دنیا اللہ نے ان کے قدموں پہ ڈال دی۔ ہم بھی اگر دین کو لیں گے تو کیا اللہ ہمیں ضائع کر دیں گے؟ ہم نے دین کو نہیں لیا، صرف نام لیا ہے دین کا، تو اللہ ہماری مدد کر رہے ہیں، ہمارے اسٹیٹس، ہمارے آنر، ہماری ریسپیکٹ ہر جگہ موجود ہے الحمدللہ۔ تو دین کو لیں گے تو اور کتنا بڑھے گا۔ اور لیکن ہم نے دین کو چھوڑنے کی وجہ سے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، ہر جگہ لوگ جو ہے ہمیں دشمن سمجھنے لگے ہیں،
اور کاٹنے کے لیے مٹانے کے لیے لگے ہوئے ہیں. اللہ سب کو ہدایت دے. دیکھیں آمین. دیکھیں مفتی صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری وجہ سے ان لوگ یہ ذہنیت بنائے ہیں. ہم انہیں نہیں بتائیں کہ اللہ کون ہے، اللہ کے رسول کون ہے. ہماری کوتاہی ہے. تو یہی تو آج کا عنوان ہے کہ ہم اس کوتاہی کو دور کریں. اس کوتاہی کو دور کریں، اپنی فیملی کے ساتھ شروع کریں، جی، اس کے بعد پھر ایکسپینڈ کریں، فیملی، دوست، احباب، گھر والے اور سب. پھر اس کے بعد جو ہے اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کولیگ کے ساتھ بات کریں. اگر آپ کے سبارڈینیٹ ہے، آپ کے باس ہے، سائلنٹلی آپ عملی طور پر ان کو بتا سکتے ہیں کہ جو ذمہ داری آپ پہ دی گئی ہے، جو ٹائمنگ آپ کو دیے ہیں، صبح 8 بجے سے 5 بجے تک جاب ہے آپ کا، 4 بجے 7:30 تک بجے جاب چلے ہے، جائیں. آپ جو ہے وہ ٹائمنگ کو مینٹین کریں. جو آپ پر پروجیکٹ دیا گیا ہے وہ پوری کریں. لنچ پہ جائیں تو وقت سے پہلے آ کے وہ کریں. تو ان کو سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ یہ انسان ہر چیز جو کرتا ہے پرفیکٹ کرتا ہے. یہ ہر چیز جو کرتا ہے، جو قانون، جو دفتر کا، جو آفس کا جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے اوپر فلفل کرتا ہے. تو یہ نہ صرف اچھا مسلمان ہوگا، اچھا بندہ ہوگا، بلکہ یہ سائلنٹلی دے گا، دعوت دے گا کہ یہ، کیونکہ یہ دین کو سمجھتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے حساب کتاب کا یقین ہے اس کے پاس. تو یہ ہر چیز جو ہے ہونا، اس کی سیلری بھی جو ہوگی وہ مکس ہو جائے گی حلال اور حرام میں. کیونکہ اگر آپ کام پورا نہیں کریں گے تو پھر آپ دھوکا ہو جائے گا. دھوکا ہو جائے گا. اسی طرح سے بزنس مین بھی جو دھوکے سے بچے، لوگوں کو دھوکا دینے سے بچے، اور جو ہے جھوٹ سے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم بزنس نہیں کر سکتے جب تک جھوٹ نہیں بولے. یہ بالکل ٹوٹلی رانگ ہے، بالکل غلط ہے. ہم نے جیسا سوچا ویسا پا رہے ہیں ہم لوگ. اچھا سوچیں گے اچھا ملے گا. میں خود بزنس کرتا ہوں الحمدللہ. آج سے 35 سال سے بزنس کر رہا ہوں، اور میرے والد صاحب بزنس میں تھے. ہمیں پہلے یہ سکھائے تھے اگر کوئی بزنس میں کوئی کاسٹ، اگر $10 کاسٹ ہے تو آپ لوگوں کو کہیں کہ بھئی یہ کاسٹ ہماری $15 ہے، آپ $20 میں لیں، تو وہ ٹوٹل ٹرانزیکشن حرام ہو جائے گا. تو ہمیں بتائی نہیں کاسٹ کتنی ہے، لیکن بغیر جھوٹ بولے کے بزنس کر سکتے ہیں. جس طرح سے پتہ چلتا ہے انڈونیشیا کا جو دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان کی تعداد وہاں پہ رہتی ہے، وہاں بزنس مین جا کر جو دین پھیلائے ہیں وہ آنیسٹی سے پھیلائے ہیں. ساری دنیا میں یہی ہوا ہے. ہاں، آنیسٹی سے پھیلائے ہیں. کہ جو کپڑے کا بزنس کرتے تھے وہاں کے لوکل مرچنٹ تھے، وہ شارٹ کر کے جو ہے دیتے تھے، یہ اور ایکسٹرا دیتے تھے. تو لوگ مجبور ہو گئے کہ یہ ہیں کون ہے کون. پھر اس طرح سے وہاں دین پھیلا. یہاں رہتے ہوئے بھی ہم ہر عمل ہمارا جو ہے دین کا ہونا چاہیے. دین کا ہونا چاہیے. خصوصاً جب ہم ظاہری بنا لیتے ہیں تو ہم باطن بھی بنانا چاہیے. باطن بھی بنانا چاہیے، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو عملی طور پر دین کر کے دکھانا پھیلانے چاہیے. جی اور یقین بھی ہونا چاہیے کسی میں کامیابی. جی بس دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رب العالمین ہمیں بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. اللہم لک الحمد لک الشکر. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ ہمیں بولنے سے زیادہ عمل کرنے والے بنا. ابھی جو بھی ہم نے دین کی بات کی اسے خیر کا سبب بنا، اور جو بھی لوگ سامعین اور ناظرین دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس کو اللہ خیر کا سبب بنا کر عملی طور سے زندگی میں لانے والے بنا. اللہ ہماری ابھی کی جو گفتگو ہے صرف محدود نہیں، سارے عالم میں اس کو پھیلا، تاکہ امت میں خیر پھیلے، شر دور ہو، مسلمان بنے، پریکٹیکلی کامیابی جو دین میں رکھی ہے اس کو سمجھ کر آگے بڑھنے والے بنیں. اللہ میرا خاص طور سے کل انڈیا کا جو سفر ہے اسے آسان فرما. وہاں بھی دین کی نسبت سے والدہ کو ملنے کے لیے بھی ہم جا رہے ہیں. اللہ ہماری مدد فرما، راستے کے ہر شر سے بچا، ہندوستان والوں کے شر سے بچا، ہمارے شر سے ان کی حفاظت فرما، اور خاص طور سے یہاں والوں کے بھی شر سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے شر سے ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہیوسٹن والوں کو ہدایت دے دے، ٹیکسس والوں کو ہدایت دے دے، امریکہ والوں کو ہدایت دے دے، ساری انسانیت کو ہدایت دے دے، ساری انسانیت کو جہنم سے بچا لے. اے اللہ عربوں کو ہدایت دے دے، اجمیوں کو ہدایت دے دے، مسلمانوں کو مسلمان بنا دے. اے اللہ آپس میں جو نفرتیں اسے ختم فرما، خاص طور سے دین اور تبلیغ کے نام پہ جو جھگڑے ہیں اسے ختم فرما. دین کا نام لے کے، تبلیغ کا نام لے کے اے اللہ لوگ جو ہے مسجدوں میں باہر سب جو ہے چودراہٹ اور گندی پالیٹک اور گندی سیاست جو کرنے، اللہ ان کو ہدایت دے ورنہ زیر کر دے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو سن لے مولا، ہمارے والد محترم کی مغفرت کر دے، ان کی قبر کو نور سے منور کر دے. اے اللہ مقصود صاحب کے والدین کی مغفرت کر دے. اے اللہ ان کی بھی قبر کو نور سے منور کر دے. اے اللہ اسی طرح سے آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جتنے بھی مسلمان انتقال کے ہیں سب کی مغفرت کر دے، ان کی قبروں کو نور سے منور کر دے. اے اللہ ہماری بھی مغفرت کر دے، ہمارے آنے والی نسلوں کی بھی مغفرت کر دے، ہمارے بچوں کی بھی مغفرت کر دے. ہمیں فتنوں سے بچا لے، دنیا کے آخرت کے ہر عذاب سے بچا لے. رزق میں، عمر میں، وقت میں، صحت میں، ایمان میں، تقوی میں برکت دے دے. اللہ ہمیں کسی کا محتاج مت بنا.
بنا, لوگوں میں تماشا مت بننے دے اللہ, لوگوں میں رذیل و ذلیل ہونے سے بچا لے, لوگوں کا کھلونا بننے سے بچا لے. جان مال آبرو عزت ایمان کی حفاظت فرما, جان مال آبرو عزت ایمان کی حفاظت فرما. تیرے خزانے لینا سکھا دے, تیرے خزانے ہم پر کھول دے. الحاد کے پروجیکٹ کو کامیاب فرما. جو بھی ہمارے اس سے محبت کرتا ہے ان سے محبت فرما, جو ہمیں ستاتے ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے. اللہ لائٹ آف اسلام کے پروگرام کو قبول کر لے, اس میں بھی برکت دے, اس کے بھی بلز کو غیب سے پورا فرما. جو بھی لائٹ آف اسلام کے لیے تعاون کرتے ہیں ان کی خصوصی مدد فرما. اللہ مقصود صاحب جو دین کی خدمت میں لائٹ آف اسلام کے نام پر ریڈیو میں اور ٹی وی میں جو پروگراموں میں آگے بڑھ کے حصہ لیتے ہیں ان کی بھی مدد فرما. اللہ ان کی نسلوں کی, ان کے گھر والوں کی, ان کے بچوں کی, سب کی اللہ حفاظت فرما. اور ان کی جو اہلیہ انتقال کر گئی ان کی بھی مغفرت فرما. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بھائیوں کی سب کی مدد فرما. ہمارے بھی بھائیوں کی, بہنوں کی, ساری امت کی مدد فرما. اے اللہ ہماری بیماریوں کو صحت میں بدل دے, ہمیں روحانی جسمانی تمام کمزوریوں کو دور کر دے, مدد کر دے مولا, مدد کر دے. ہماری دعاؤں کو قبول کر لے. یہ آنے والے ویکینڈ میں تھینکس گیونگ کے اجتماع ہے مسجد السلام میں, اسے بھی کامیاب فرما. اس کے ذریعے سے سارے عالم میں خیر کو پھیلا. جہاں بھی اجتماعات ہو رہے ہیں, جہاں بھی دین کی محنتیں ہونے سے قبول فرما. اور ہر ایک کی مدد فرما. جو بھی دین کے کام میں لگے ہیں ان کی خصوصی مدد فرما. ہم سے دین کا کام لے لے, ہمیں دونوں جگہ بھی کامیاب فرما. جنت الفردوس نصیب فرما, جہنم کو حرام کر دے, خاتمہ بالخیر فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو خصوصاً کے صدقے سے غیب سے خیر کے ساتھ قبول کر لے مولا. مدد کر دے مولا, مدد کر دے. آمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب اغفر لی ولوالدینا ولاساتذتنا واولادنا وتلاميذنا واهلنا واصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والاحياء منهم والاموات. اللهم اغفر امه محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم ارحم امه محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم اهدي امه محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم اصلح احوال امه محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم فرج الكرب امه محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم انصر امه محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله محمد صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے یہاں رہتے ہوئے ہمیں دین کی بات کرنے کی کیا ایک وہ دیا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ مفتی صاحب یہاں موجود ہے کہ دعا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما. یا اللہ ہم سب کو ہدایت دے, صراط مستقیم پہ چلنے والے بنے. جو بھی اس میں اچھائی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی طرف سے تھی, جو بھی اس میں غلطیاں تھی, کمی پیشی تھی میرے طرف سے تھی, اس کو درگزر کر کے اس پروگرام کو قبول کرے. اس کا اجر میرے والدین کو عطا فرمائے, مفتی صاحب کے والد کو بھی اس کا عطا فرمائے. تمام مسلمان جو اس پروگرام کو سن رہے ہیں یا سننے والے ہیں ان کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں, ان کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے. اسی نوٹ کے ساتھ آج کا پروگرام کا اختتام. انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.